اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اول خاتم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ اول اور خاتم کی توضیح اس ایک حدیث سے ہو جاتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں تخلیق آدم سے پہلے ہی خاتم النبیین کے وصف سے متصف تھا۔ حضرت عرباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت بھی ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں خاتم النبیین تھا جب آدم ابھی خمیر سے پہلے مٹی میں تھے۔ اسی حدیث کے حوالے سے مشہور صوفی اسکالر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فصوص الحکم میں فرماتے ہیں کہ سر ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فردیت ہے، اس لیے کہ آپ اس نوع انسانی کے کامل تر فرد ہیں، لہذا حقیقتاً نبوت آپ ہی سے شروع ہوئی اور آپ ہی پر ختم ہوئی۔ آپ نبی تھے اور آدم ہنوز آبگل میں تھے، یعنی آدم ابھی تشکیل کے مرحلے میں تھے۔ پھر آپ اپنی نشت و خلقت عنصری کے لحاظ سے خاتم النبیین ہیں۔ یوں تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول الانبیاء بنایا، اور اس کے بعد اس دنیا میں بعثت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء قرار دیے گئے۔ دوسرے الفاظ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے میں سب سے مقدم کیے گئے، مگر نبوت کے ظاہر کرنے میں سب سے مؤخر کیے گئے، تاکہ اولین و آخرین کے تمام فضائل و کمالات آپ کے دامن نبوت میں سمیٹے جائیں۔ خاتم کے معنی آخر کے ہیں، اس کے ایک معنی مہر کے بھی ہیں، اور مہر توثیق کے لیے خط کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس لفظ کے معنی افضل کے بھی نکالتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک افضل الانبیاء ہیں، لیکن آخر الانبیاء بھی ہیں۔ صرف افضل الانبیاء کے معنی لینا اور آخر الانبیاء سے انکار کرنا درست نہیں۔ خاتم النبیین ہونے کے اس امتیاز کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، میری مثال اور دوسرے نبیوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک مکان بنایا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور عمدہ بھی بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس بات پر تعجب کرتے اور کہتے، کاش اس ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی۔ وہ اینٹ میں ہوں اور خاتم النبیین ہوں۔ قرآن مجید میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اس آیت کریمہ اور پہلے بیان کردہ حدیث مبارکہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اب تک جتنے ادیان آتے رہے وہ سب اسلام ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی کو اس وقت کی ضروریات کے مطابق احکامات جاری کرتا رہا، اور تمام پیغمبر دین اور شریعت کے نام پر جو کچھ انسانوں کے سامنے پیش کرتے رہے وہ سب من جانب اللہ ہی ہوتا رہا۔ انبیاء صرف وہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔
جابر بن عبداللہ سے مروی بخاری شریف کی حدیث 326 میں ہے کہ ارشاد نبی یہ ہے کہ ہر نبی کسی خاص قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا، لیکن میں تمام نوع انسانی کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ چنانچہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور سب انبیاء کے آخر میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے اس دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین کامل عطا فرمایا گیا جو اب تمام انسانوں کے لیے کافی ہے، اس لیے اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ کامل دین اسلام ہی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل آیت میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام اور پوری کر دی، اور دینوں میں سے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اب صرف شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی کتاب عطا فرما دی ہے جو ہمارے لیے ایک مکمل نظام حیات ہے۔ یہ قرآن رہتی دنیا تک اپنی اصل شکل میں باقی بھی رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے سر لیا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تکمیل دین کے اس اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت قرآن کا وعدہ ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس قوم کو اب رسالت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ رسالت کا یہ سلسلہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ انس بن مالک سے روایت کردہ حدیث جو ترمذی شریف میں درج ہے، اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اب نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ قرآن مجید میں کئی آیات ایسی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کی اشارتاً تائید و تصدیق کرتی ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کو یہ نام اور یہ مقام قرآن مجید کا دیا ہوا ہے، لہذا اس ختم نبوت پر ہم سب کا ایمان لازمی ہے۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین ارفع والا، شریعت ختم ہے تجھ پر۔ اللہم صلی علی سیدنا اول خاتم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔